السلام علیکم 18% ٹیکس پاکستان کی لوکل ای کامرس پہ لگایا جا چکا ہے، جو کہ ایک شاکنگ نیوز ہے پاکستان میں اس وقت۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ یہ انڈسٹری کس طرح سے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو رہی ہے۔ 2018 میں یہ انڈسٹری کا سائز تھا $1 بلین کے قریب پہنچ رہی، اور آج 2025 میں یہ آلموسٹ $6 بلین پہ پہنچ چکی ہے، رائٹ۔ اس پورے جرنی میں کسی نے نہ کہ ای کامرس پالیسی پہ ایک فوکسڈ اپروچ کے ساتھ کام کیا ہو، نہ کہ ای کامرس کو فروغ دیا گیا ہو گورنمنٹ کی طرف سے، نہ کہ ایک ایسے انیشیٹو لیے گئے ہوں جس سے ہم یہ دیکھیں کہ ای کامرس فروغ کری۔ یہ اپنے بل بوتے پہ پاکستان کی یوتھ نے اس کو گرو کیا، کیونکہ اس کو یہاں بڑی زبردست اپرچونٹی نظر آئی۔ اور پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ واحد انڈسٹری تھی جو کہ 17% کی گروتھ سے ایئر آن ایئر ایز این ایوریج گرو کرتی گئی۔ کوئی شاید ایسی انڈسٹری نہیں تھی جو کہ ایئر آن ایئر 17% گروتھ کے ساتھ جا رہی تھی، وداؤٹ اینی منسٹری، وداؤٹ اینی ایڈوائزری آف فیڈرل اور پروویژنل۔ اس طرح سے یہ انڈسٹری گرو کی۔ تو یہ بھی گورنمنٹ کی بھی یہ فگر ہے کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے فری لانسرز، وہ پچھلے ایک سال میں $400 ملین پاکستان کے اندر لے کر آئے، باہر سے کمایا اور پاکستان کے اندر لے کر آئے۔ اور پاکستان میں ایک پوری ویو پاکستان کی یوتھ نے چلائی۔ گورنمنٹ نے بھی بہت سارے انیشیٹو لیے جس میں لوگوں کو اسکل سکھائے اینڈ آل دس، بٹ ایکچولی اسکل سکھانے کے بعد اپرچونٹیز یہ ہوتی ہیں کہ ایسی پالیسیز بنائی جائیں کہ جس سے لوگ اپنا روزگار بیسیکلی تلاش کر سکیں یا بزنس کر سکیں۔ تو مقصد یہ تھا کہ نہ کہ کوئی ایز آف بزنس کیا جاتا، آپ لوگوں نے اس کے اوپر 18% ٹیکس لگا دیا۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب عام آدمی پہ ہے زیادہ سے زیادہ بیسیکلی، کیونکہ جو لوگ پروڈکٹ کو اب آن لائن شاپنگ کریں گے، بائنگ کریں گے، جو سیلرز دوسری طرف بیچ رہا ہوگا وہ بیسیکلی اپنی پرائس کے اندر یا تو 18% ایڈ کرے گا اور پھر ان لوگوں سے کلیکٹ کرے گا جو بائی کر رہے ہیں پروڈکٹ، اور پھر وہ کلیکٹ کرنے کے بعد وایا کوریئر کمپنیز کو سبمٹ کرے گا، اور کوریئر کمپنیز جو ہے وہ گورنمنٹ کو دیں گی۔ دس از دا پروسیس بیسیکلی، جس میں نقصان کس کا ہوا؟ بائر کا زیادہ سے زیادہ، کیونکہ جو چیز اس کو $100 کی آتی تھی وہ اب $118 کی آ رہی ہے۔ کیونکہ 18% جو ہے وہ ٹیکس لگ چکا ہے، اور وہی ٹیکس جو ہے اب سیلر یا تو اپنے پروفٹ مارجن سے کم کرے گا یا وہ ایڈ کرے گا۔ ہائیلی لائکلی وہ ایڈ ہی کرے گا، کیونکہ اتنا پروفٹ ہوتا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا مارجنز 18% رکھ سکے۔ مقصد تھا کہ ایسے لوگ جو پاکستان میں روزگار باہر سے کما رہے ہیں، ایسے لوگ جو پاکستان میں بزنسز کر رہے ہیں، ان کو ریبیٹ دی جاتی، الٹا ان کے اوپر ہی یہ ٹیکس لگا دیا گیا۔ اگر ہم اپنی پرائرٹیز دیکھیں تو $2.6 بلین ایلوکیٹ کیا گیا بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے، جس کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کو پیسے دیے جائیں گے، جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک سپورٹ ہے۔ جیسا کہ ایک بڑا فیمس کوٹ ہے کہ مچھلی پکڑنا سکھانا چاہیے، نہ کہ مچھلی کھلا دیں ان کو۔ اصل میں تو ان کو بزنس یا ایسی اپرچونٹیز کرنے کے لیے ایز آف بزنس پرووائڈ کیا جانا چاہیے تھا۔ پاکستان میں آلریڈی لوگوں کی جو پر کیپٹا ہے وہ بہت لو ہے۔ لوگ جو انکریج کرتے ہیں وہ زیادہ ایسی پروڈکٹس کو جو کہ ان کو افورڈیبل پرائس میں مل جائیں اور وہ کمپیریزن کر سکیں اینڈ آل دس۔ اگر تو اس کی جسٹیفیکیشن ہے جی امریکہ یورپ میں بھی یہ چیز ایڈ کی جاتی ہے۔ امریکہ کی مارکیٹ $1.2 ٹریلین ہے، یو کے کی مارکیٹ $250 بلین ہے، اور پاکستان کی ابھی $6 بلین ہے۔ تو جب ملائیشیا نے ترقی کی تھی آئی ٹی انڈسٹری اور اپنی ای کامرس انڈسٹری کو اٹھایا تھا، تو انہوں نے اگلے 5-10 سال کے لیے اس کو سبسڈائز کر دیا تھا، اور پھر وہ انڈسٹری اٹھی تھی۔ اسی طرح سے چائنا نے بھی اپنی شپنگ جو ہے وہ بہت زیادہ سبسڈائز کی ہوئی ہے، اور پاکستان نے سبسڈائز کرنے کے بجائے اس کو اوپر سے ہی ٹیکس لگا دیا۔ تو یہ بہت ہی ایک ڈس اپوائنٹنگ دام ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو بھی پالیسی میکرز ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ یہ کس طرح کی پالیسی بنائی گئی ہے، جس میں نہ کہ انکریج کیا جائے اس طرف، اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے، اور اس میں لوگوں کے اوپر مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے، عام آدمی کے، جو کہ ایک آن لائن شاپنگ پاکستان میں بیٹھ کر اپنے گھر میں آرڈر کرتے تھے۔ جو گھر کی خواتین ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ رہی تھیں، ان کے مارجنز کم ہوں گے۔ جو رورل ایریاز میں بیٹھی ہیں وہ چیزیں اپنے بزنسز کر رہی ہیں، جولریز بیچ رہا ہے، کوئی کپڑے بیچ رہا ہے، کوئی کیا کچھ بیچ رہا ہے، ان لوگوں کو آپ نہ کہ کوئی ایز آف بزنس کرتے، آپ لوگوں نے ان کو ہی کہا کہ جی اب آپ 18% ٹیکس پاکستان کی عوام سے کلیکٹ کیجئے اور پھر کوریئر کمپنیز کو جمع کروائیے۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے جی۔ پاکستان میں نہ کوئی اس کی منسٹری ہے، نہ کوئی ایڈوائزری ہے، بٹ بہت سارے جو گروئنگ کنٹریز ہیں، سعودی عرب میں ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ فیڈرل منسٹریز بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو کوئی لیڈر اس کا نامنیٹ ہونا چاہیے جو کہ اس چیز کو سمجھے، کیونکہ وہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہوگا اور اس کو پتا ہوگا کہ ایسا ڈیسیژن بالکل بھی لوگوں کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ جس نے بھی یہ پالیسی بنائی ہے وہ بالکل
بالکل نہیں جانتے کہ اس کا گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو کیا امپیکٹ آ سکتا ہے، اور یہی کر سکتے ہیں ابھی فی الحال. امید ہے کہ اس پہ نظر ثانی ہوگی.